بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدائے برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سابق آیات سورۃ الحدید آیا 16 سے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آیات کی شروعات سوال سے کی ہے، کیا ابھی تک مؤمنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ کلام الہی سن کر ان کے دل نرم ہو جائیں؟ اور اس سوال پر مبنی آج کا یہ درس ہے، جس میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت پر وضاحت کی گئی ہے بإذن اللہ۔ قرآن کریم کی قدسیت اور اہمیت ہر مسلمان جانتا ہے، اور سب مسلمانوں کے گھروں میں الحمدللہ قرآن کریم موجود ہے، اور غالباً ایک سے زائد قرآن کریم کے نسخے موجود ہوتے ہیں۔ قرآن کریم جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مرشد بنایا ہے، جس میں دستور زندگی اور دنیا کے احکامات نازل کیے گئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامر اور نواہی عبادات بتائے ہیں، جس میں پہلے امتوں کے قصے اور ہمارے پیغمبروں اور انبیاء کے قصے بتائے گئے ہیں، جس میں جنت اور اس کے ناموں اور درجات اور اس کے نہروں کا اور شجر و لباس کا بیان ہے، اور جنتی لوگوں کا حال کا بیان ہے، جس میں جہنم کی آگ کا خوفناک منظر بیان ہے اور جہنمی لوگوں کا عذاب بیان ہے۔ قرآن کریم وہ پہلی آسمانی کتاب مقدس ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن میں سورۃ الحجر آیت 9 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تفسیر: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن کریم عربی فصیح زبان میں نازل ہوا، اور آج کل بآسانی سے اس کے لفظی ترجمے اور تفسیر ہر زبان میں میسر ہیں، اور غالباً مسلمان گھروں میں لفظی ترجمہ یا قرآن کریم کا تفسیر موجود ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کتنوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، اور خاص کر جو عربی زبان نہیں بولتے، انہیں قرآن سمجھنے کے لیے لفظی ترجمہ اور تفسیر قرآن کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ سمجھ سکیں اس کتاب کریم کو جس میں ہر مسلمان کا دستور حیات ہے۔ دستور حیات یعنی وہ قاعدہ جس پہ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ شروط، وہ شرائط، وہ احکامات، وہ تشریحات جس سے آپ نے زندگی اپنی گزارنی ہے، تو اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر کا بہت اہم کردار ہے کہ آپ نے قرآن صرف لفظی ترجمہ نہیں بلکہ تفسیر کے ساتھ بھی سمجھنا اور پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں جو وقائع کا ذکر ہے اور جو اسباب ہیں قرآن کے اور آیات کے نازل ہونے کے، کس موقع پر کون سی آیت کب نازل ہوئی، اس کا سب تفسیر میں بیان ہے۔ افضل کتب تفسیر عربی میں جو ہیں وہ تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر البغوی، جس کی مختلف زبانوں میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے سے آپ کو اس کے احکامات کا علم ہوگا، اور آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ اور مضبوط ہوگا، کیونکہ آپ اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کے حقوق بھی ہیں جو آپ نے پڑھنے کے وقت پورا کرنا ہوتا ہے۔ پہلا حق
قرآن کو پڑھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو قرآن کریم کے احکامات پر نہیں چلے گا اس کا بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ اس میں دین کے سارے تشریعات بیان ہیں، فرائض، واجبات، منع کے احکام، حلال و حرام، ہر شے کی تفصیل ہے، اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ سورۃ الفرقان آیا 30 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ تفسیر، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا حق، تلاوت قرآن۔ کچھ لوگ قرآن کو نظروں سے پڑھتے ہیں، خاموشی سے، بغیر آواز کے، جو کہ غلط ہے۔ قرآن کریم کا حق ہے تلاوت کرنا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس منا من لم یتغنى بالقرآن۔ ترجمہ، ہم میں سے وہ نہیں جو قرآن پڑھتے اپنی آواز کی تحسین نہ کرے، یعنی قرآن کو آواز کے ساتھ ترتیل اور تلاوت کرے۔ سورۃ المزمل آیا 4 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ تفسیر، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ تیسرا حق، قرآن کو تدبر سے پڑھنا، جس کی تفصیل پہلے دے چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت فہم اور تدبر سے ہو۔ سورۃ صاد آیا 29 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تفسیر، یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیاتوں پر غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ اور سورۃ محمد آیا 24 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ تفسیر، بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن تلاوت اور فہم قرآن و تدبر کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ دنیا کی مصروف طرز حیات کے سبب سے کافی مسلمان قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یا قرآن کی تفسیر کو پڑھنے میں تاخیر پہ تاخیر کرتے ہیں، اور یوں عمر کا بساط پاؤں سے کھنچتا چلا جاتا ہے۔ کئی لوگ تو آدھے فہم کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور کافی ایسے بھی ہیں جو اب تک تاخیر کر رہے ہیں اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جان بوجھ کر اس کے احکامات کو سمجھنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ جو بات علم میں نہیں آئے گی اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، اور اگر علم میں آ گئی تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے۔ نہ جانے ان باتوں کی دلیل وہ کہاں سے لاتے ہیں جس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی، جبکہ آج کل کے دور میں وہ سارے وسائل موجود ہیں جس سے انسان کسی بھی چیز کا علم رکھ سکتا ہے، تو اپنے دین کا کیوں نہیں؟ دین کا علم اور قرآن کا فہم سب سے اہم شے ہے جس کی پکڑ قیامت میں سب سے پہلے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے دل کھولے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اللہم آمین۔ یہاں ایک اہم بات کی وضاحت کر دیں، اکثر ایسے بھی گھرانے ہیں جو اپنے بچوں کو حفظ کرانا چاہتے ہیں یا ان کے بچے ماشاءاللہ حفظ قرآن کر رہے ہیں،
مگر ان میں سے کچھ ایسے گھرانے بھی ہیں جو حفظ کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے۔ حفظ یعنی رٹا لگانا، ان کو بس حافظ کی فضیلت کا پتہ ہے، مگر کچھ لوگ قاصر ہوتے ہیں یہ سمجھنے میں کہ قرآن کو سمجھ کر حفظ کرنا ہوتا ہے، اور حفظ کا مطلب ہے قرآن کے احکامات کو پورا کرنا جو اس میں نازل ہوا۔ کچھ گھروں میں قاری صاحب مقرر کر دیے جاتے ہیں بچوں کو قرآن حفظ کرانے کے لیے، مگر وہ ایسا حفظ ہوتا ہے جیسے کہ علمی مواد کا کوئی ٹیوشن لے رہا ہو۔ یہ وہ حفظ ہوتا ہے جس میں کوئی سمجھ نہیں اور کوئی عملی عمل نہیں اس کے احکامات پر۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہم نے ایک حافظ قرآن سے کسی آیت کی تفسیر چاہی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن حفظ کیا ہے مگر تفسیر کے ساتھ نہیں۔ تو یہ ایک چونکا دینے والا جواب تھا۔ تو یہ کیسا حفظ ہے جس میں سمجھ ہی نہیں کہ کیا حفظ کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ حافظ کہلاتے تو ہیں مگر ان کے عملی جو کردار ہیں وہ اس چیز کا نمایاں نہیں کرتے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کر حفظ کیا ہے۔ قرآن کو حفظ کرنا یا قرآن کو بچوں کو حفظ کروانا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، اور ساتھ میں ہی بہت بڑی ذمہ داری بھی، کیونکہ یہ کلام الہی ہے جس کو سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا واجب ہے۔ والدین کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر محنت کرے، ان کو وہ ماحول، اسلامی ماحول و تربیت دیں جس سے ان کو آسانی ہو قرآن کا حفظ کرنا۔ قرآن پڑھنے کی فضیلت اور اجر و ثواب۔ حدیث میں ہے کہ قرآن کے ہر حرف پڑھنے کا اجر حسنہ ہے، اور ہر حسنہ 10 گنا زیادہ۔ الف لام میم حرف نہیں بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ ترجمہ، میں تم میں چھوڑ جا رہا ہوں جسے تم نے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ حدیث میں ہے، قیامت کے روز قرآن کریم شفاعت کرے گا ان لوگوں کی جس نے اسے پڑھ کر عمل کیا۔ اور دوسرے حدیث میں ہے، یہ قرآن سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اور تصدیق کیا گیا ہے، اور جو شخص زندگی کے ہر کام میں قرآن کو مقدم کرتا ہے، قرآن قیامت کے روز اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اس کے تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، پرواہ نہ کی، انحراف کیا، تو یہ قرآن اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اس حدیث کا لنک باکس میں اردو میں موجود ہے۔ قیامت سے قبل ایک ہی روز میں قرآن دنیا سے اٹھا دیا جائے گا، اور جس کے دل میں محفوظ ہوگا وہی بچ جائے گا۔ قرآن کریم پڑھنے والے اور اس پر چلنے والے کی زندگی بابرکت ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ قرآن کریم شفا ہے، برکت ہے، شیطانوں کو گھر سے روکتا ہے اور آپ کے لیے محافظ ہے۔ قرآن کریم کی ہر صورت، ہر آیت بابرکت والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے لیے فہم القرآن کو آسان کر دے، آمین، اور اس کے نور سے ہمارے رستے کو روشن کر دے، آمین، اور اس کے کلام سے بیمار مسلمانوں کو شفا دے دے، آمین، اور اس کی تلاوت سے ہماری زندگی میں برکت کر دے، آمین یا رب العالمین، اور ہمارے قبر میں اسے ساتھی بنا دے، آمین یا رب العالمین، اور روز محشر میں اسے ہمارا شفیع بنا دے، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلین محمد علیہ افضل الصلاة والتسلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔